یہ چھٹی صدی ہجری کا وہ دور تھا جب سلجوق سلطنت عباسیہ کو شکست دیتی ہوئی مرکزی ایشیا، ایران، عراق، انڈیا، شام اور اناطولیہ فتح کر چکی تھی، اور اب دنیا کے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں۔ عظیم الشان محل تعمیر کیے جا رہے تھے مگر دل ویران ہو چکے تھے۔ دیواروں میں قیمتی فانوس بھی آویزہ تھے مگر دماغوں کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ جس قوم کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہی قوم کنیزوں کے خوبصورت جسموں سے اپنے حرم سجا رہی تھی کہ ایک دن مسلمانوں کو قہر خداوندی نے آ پکڑا۔ ایک طرف ہلاکو خان رات کے اندھیرے میں شمشیر بگف آگے بڑھ رہا تھا تو دوسری طرف عظیم الشان اسلامی سلطنت کے نگہبان ہاتھوں میں چنگ و رباب لیے ہوئے جھوم رہے تھے۔ درندہ صفت تاتاریوں کے اس خونی سیلاب نے بغداد اور نیشاپور میں تباہی مچانے کے بعد شام کے شہر کونیا کا رخ کیا۔ اہل کونیا بیجونیان کے اس لشکر کی کارگزاریاں سن کر لرز اٹھے اور شہر بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چند ہی دنوں میں بیجونیان نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور یوں تاتاریوں کا یہ خون کا پیاسا لشکر شہر کونیا میں خون کا سیلاب بہانے کے لیے داخل ہونے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اہل شہر اور امراء نے جا کر مولانا روم سے منت کی کہ اس وبال سے بچنے کی دعا کریں۔ مولانا روم نے پہلے تو انکار کیا اور دردناک لہجے میں عاجزی کا اظہار کرتے رہے، لیکن انکار کے باوجود لوگ اس درویش کے سامنے بہت دیر تک گریہ درازی کرتے رہے کہ آخر مجبور ہو کر مولانا روم مصلے سے اٹھے اور اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت چلنے لگے اور شہر کی حدود سے باہر آ گئے۔ کئی لوگ آپ کے پیچھے آنے لگے تو مولانا روم نے انہیں پیچھے آنے سے منع کر دیا اور مولانا روم نے اس لشکر کے سامنے موجود ٹیلے پر تنہا جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تاتاری سپاہیوں نے اپنے سامنے ٹیلے پر کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو طیش میں آ گئے۔ انہوں نے تیر کمان میں چڑھائے مگر ان کی کمانیں کھینچی نہ گئیں۔ تلواریں سونت کر گھوڑوں پر چڑھے مگر گھوڑے نہ ہلے۔ لشکر میں بے چینی کی آوازیں سن کر امیر لشکر بیجونیان اپنے خیمے سے باہر آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اسے اپنے سپاہیوں پر طیش آنے لگا۔ اس نے ایک سپاہی سے تیر کمان چھین کر نہایت غصے سے تیر چلایا، جو کمان سے تو نکل گیا مگر مولانا کے پاس سے گزر گیا۔ جب پے در پے اس کے متعدد تیر خطا ہوئے تو شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھنا چاہا تو اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے اور وجود ساکت ہو گیا۔ آخر عاجز ہو کر بیجونیان نے کہا، اے عظیم ساحر، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر مجھے معاف کر دو گے تو میں اسی وقت لشکر لے کر واپس ہو جاؤں گا۔ گویا اسے نجات ملی تو وہ فوراً لشکر لے کر واپس ہو گیا اور اہل کونیا اس افتاد سے بچ گئے۔ شہر کے باشندے بہت خوش تھے اور درویش کی دعاؤں کے سبب ان کے سروں سے عذاب آسمانی ٹل گیا تھا۔ اس واقعے سے مولانا روم نے اہل شہر اور بعد آنے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے سر بہ سجدہ ہوا جائے اور تمام مصائب و پریشانیوں میں رجوع الی اللہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔